मुस्तफा आमिर कत्ल केस की तफ्तीश का दायरा वसी, दौरान तफ्तीश मिलिशियात की बैनुल अक़वामी ग्रुप के मुलव्विस होने का इंकशाफ। तफ्तीशी हुकाम के मुताबिक दौरान तफ्तीश मुलजिम साहिर हसन अरमुगान के जरिए मुस्तफा से मिला था। SIU और FIA ने साइबर क्राइम और मनी लॉन्ड्रिंग की तफ्तीश का आगाज कर दिया। Knew them as acquaintances, they weren't my friends. تو یہ جو الزام لگ رہا ہے کہ آپ نے ان کو منشیات جو ہے فروخت کی ہے یا آپ ان سے منشیات لیتے رہے ہیں، اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ I would never buy from Mustafa and I would never sell to Mustafa. We were friends. معروف اداکار کے ملزم بیٹے ساحر حسن کا مقتول مصطفیٰ سے دوستی کا اعتراف، کہا نہ مصطفیٰ کو منشیات بیچی نہ خریدی، دعویٰ کیا پولیس نے گرفتار کرنے کے بعد منشیات برآمد کی۔ منشیات سپلائی کیس میں گرفتار ساحر حسن کے جسمانی ریمانڈ میں 1 روز کی توسیع کل پھر پیش کیا جائے گا۔ اسلام آباد پولیس نیب آفیسر وقاص احمد کی پراسرار موت کی وجوہات جاننے میں ناکام۔ پولیس کے مطابق لاش پر کوئی نشانات نہیں ملے۔ G64 کے گیسٹ ہاؤس کا کمرہ اندر سے بند تھا۔ لاہور سے تعلق رکھنے والے نیب آفیسر اوگرا کیس کے تفتیشی آفیسر رہ چکے ہیں۔ آرمی ایکٹ بنانے کا مقصد سمجھ میں آ جائے تو آدھا مسئلہ حل ہو جائے گا، جسٹس جمال بندوخیل کے سیویلین ٹرائل کیس کی سماعت میں ریمارکس۔ جسٹس امین الدین نے کہا پہلے دن سے کہہ رہا ہوں ملبہ ہمارے گلے ڈالیں گے۔ جسٹس حسن اظہر رضوی نے کہا یہاں سیاسی جماعت کسی لیڈر کے گھر، گورنر ہاؤس یا کسی تھانے پر حملہ نہیں کر رہی، بلکہ مختلف شہروں میں ایک ہی وقت میں فوجی تنصیبات پر حملے کیے گئے۔ یہی صورتحال رہی تو انارکی پھیلے گی جو مستقبل کے لیے خطرناک ہوگی۔ سماعت کل تک ملتوی۔ ججی سینئرٹی کے معاملے پر اختلاف، جوڈیشل کمیشن کے رکن ایڈوکیٹ اختر حسین مستعفی، استعفیٰ چیف جسٹس کو بھجوا دیا۔ اختر حسین پاکستان بار کونسل کی جانب سے نامزد رکن تھے۔ ذرائع کے مطابق اختر حسین پاکستان بار کے موقف سے متفق نہیں۔ سندھ ہائی کورٹ نے متنازع پیکہ ترمیمی ایکٹ کے خلاف درخواستیں آئینی بینچ کو بھیج دیں۔ آئینی بینچ 11 مارچ کو سماعت کرے گا۔ دوران سماعت عدالت نے کہا یہ کیس بنیادی انسانی حقوق کا نہ ہوتا تو آج ہی مسترد کر دیتے۔ Azerbaijan intends to invest $2 billion in Pakistan. A deadline of 1 month has been given to both sides to finalize all arrangements. I'll be again extremely happy to receive you again in Islamabad in April to ink these agreements. آذربائیجان پاکستان میں $2 ارب کی سرمایہ کاری کرے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کہتے ہیں آج طے پانے والے معاہدوں کو 1 ماہ میں حتمی شکل دینے پر اتفاق کیا گیا۔ قریبی تعلقات کو معاشی میدان میں وسعت دیں گے۔ وزیر اعظم کا آذربائیجان میں شایان شان استقبال، صدارتی محل میں آسمان سے برستے روئی کے گالوں میں گارڈ آف آنر پیش کیا گیا۔ موسمیاتی تبدیلیوں کے اثرات سے نمٹنے کے لیے $1 ارب کی فائنینسنگ پر مذاکرات۔ IMF کا تکنیکی وفد پاکستان پہنچ گیا۔ وفد 28 فروری تک وفاقی وزراء، قدرتی آفات سے نمٹنے والے اداروں اور صوبائی حکومتوں سے مذاکرات کرے گا۔ آئندہ بجٹ میں کاربن لیوی عائد کرنے کی تجویز پر بھی بات چیت متوقع ہے۔ PIA کی نجکاری رواں سال مکمل کر لیں گے۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا پاکستان بینکنگ سمٹ سے خطاب، کہا اکانومی کی ڈاکومنٹیشن پر کام ہو رہا ہے۔ بینکنگ سیکٹر نے ٹیکسوں کی ادائیگی میں آئل اینڈ گیس سیکٹر کو پیچھے چھوڑ دیا۔ چیف جسٹس سے ملاقات میں کن معاملات پر گفتگو ہوئی؟ عمر ایوب نے بتا دیا، کہا عدالتی اصلاحات اور انسانی حقوق پر بات ہوئی۔ چیف جسٹس کو ہراساں کرنے سے بھی آگاہ کر دیا۔ خیبر پختونخوا میں PTI رہنماؤں میں اختلافات کا نیا موڑ، علی امین گنڈاپور نے بانی PTI کو راضی کر لیا۔ تیمور جھگڑا اور کامران بنگش کو کابینہ میں واپسی کے راستے میں بریک۔
جعلی وزیر اعلیٰ نے سڑک کو چونا لگانے کی کوشش میں قومی خزانے کو چونا لگا دیا. مشیر اطلاعات کے پی بیرسٹر سیف کی تنقید. مریم نواز کو علی امین گنڈاپور سے تربیت لینے کا مشورہ دے دیا. اسما بخاری نے کہا اپنی کارکردگی تو بتائیں. کے پی میں تو لوگ ندی نالے ڈولیوں میں عبور کرتے ہیں. پنجاب پر تنقید کر کے خبروں میں زندہ رہنے کی بھونڈی کوشش نہ کریں. لوور کرم میں عام دشمنوں کے خلاف فورسز کا آپریشن. دہشت گردوں اور سہولت کاروں سمیت 85 افراد گرفتار. پولیس نے پارا چنار جانے والے قافلے سے لوٹا گیا سامان برآمد کر لیا. پولیس کے مطابق پشاور سمیت دیگر علاقوں سے بھی گرفتاریاں عمل میں لائی جا رہی ہیں. جماعت اسلامی کا رمضان المبارک کے بعد بڑی تحریک شروع کرنے کا فیصلہ. حافظ نعیم الرحمان کہتے ہیں امن و امان کی بدترین صورتحال ہے. ریاست خود ہی آئین کو پامال کر رہی ہے. پہلے مرحلے میں دھرنے، پھر گورنر ہاؤس اور وزیر اعلیٰ ہاؤس کا گھیراؤ کیا جائے گا. ملک میں بادل گرجنے کو تیار. بارش برسانے والا طاقتور سسٹم ملک میں داخل. کوئٹہ میں بھی کالے بادلوں کی انٹری. محکمہ موسمیات کے مطابق 1 مارچ تک پنجاب اور کے پی میں آندھی، برسات اور ژالہ باری ہوگی. وزیر اعلیٰ پنجاب کے بچوں کو ماحولیاتی تحفظ، جنگلات اور جنگلی حیات کی اہمیت سے آگاہ کرنے کی مہم. سفاری وائلڈ لائف پارک لاہور میں منفرد شو منعقد. بچوں کو تفریح کے ذریعے جنگلات، جانوروں اور پرندوں کی اہمیت سے آگاہ کیا گیا. کراچی میں ایک بار پھر پانی کا بحران. یونیورسٹی روڈ پر پانی کی لائن ٹوٹ گئی. حسن اسکوائر سے نیو ٹاؤن تک ٹریفک کی روانی معطل. واٹر بورڈ کا عملہ مرمتی کام میں مصروف. غازہ میں رونق بحال ہونا شروع. 1.5 سال بعد اسکول کھل گئے. بچوں کا شہید ساتھیوں، اساتذہ اور عزیز و اقارب کو خراج عقیدت. جنین میں اسرائیلی ٹینک 20 سال سے زائد عرصے بعد داخل. حماس نے فلسطینی قیدیوں کی رہائی تک اسرائیل سے مذاکرات سے انکار کر دیا. وائٹ ہاؤس جنگ بندی معاہدے کے دوسرے مرحلے کے لیے پرامید. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا افغانستان کی امداد کی بحالی کے لیے امریکی فوجی ساز و سامان واپس کرنے کا مطالبہ. کہا افغانستان میں اربوں ڈالر کا امریکی فوجی سامان چھوڑا تھا جو ہر صورت واپس لینا ہے، چاہے اضافی رقم ہی کیوں نہ دینی پڑے. کیتھولک عیسائیوں کے مذہبی پیشوا پوپ فرانسس کی حالت نازک. آکسیجن لگا دی گئی. مختلف چرچز میں دعائیہ تقاریب. 88 سالہ پوپ فرانسس 14 فروری سے ہسپتال میں داخل ہیں. پوپ کی عہدے سے دستبرداری کی قیاس آرائیاں بے بنیاد ہیں. ویٹیکن کی وضاحت. چیمپئنز ٹرافی میں پاکستان کی سیمی فائنل تک رسائی اگر مگر کا شکار. نیوزی لینڈ بنگلہ دیش اور بھارت سے ہار جائے. پاکستان بنگلہ دیش کو بھاری مارجن سے ہرائے. پھر بھی فیصلہ رن ریٹ پر ہوگا. چیمپئنز ٹرافی میں بھارت سے شکست کے بعد پاکستان کرکٹ بورڈ میں ہلچل. ذرائع کے مطابق دورہ نیوزی لینڈ میں نئے کھلاڑیوں کو آزمایا جائے گا. عبدالرزاق کو مشاورتی عمل کا حصہ بنانے کا امکان.